فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز حاضرین کرام، مجھ حقیر کی یہ آج دوسری مجلس ہے، اور عنوان جو اس مجلس کا ہے ویسے تو نیا عنوان ہے، مگر اس پہ میں شاید گفتگو مختصر کروں، لیکن کل جو موضوع ہم نے چھوڑا تھا اس کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اسے میں آج مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید سورہ احزاب کی 32ویں آیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا، مومنین میں سے کچھ مردان خدا ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مالک سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا اور راہ خدا میں مار دیے گئے۔ انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی باقی ہیں، منتظر ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ جو مار دیے گئے اور جو زندہ ہیں، دونوں کی مشترک صفت یہ ہے
کہ ان دونوں نے قول خدا میں وعدہ خدا کہ جو انہوں نے اپنے مالک سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، معاہدے کو بدلا نہیں، ثابت قدم رہے، اپنی جگہ سے متزلزل نہیں ہوئے، ان کے قدم میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جن کی صفت یہ ہے کہ دونوں نے اپنے مالک سے ایک سچا وعدہ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جسے کسی کاغذ پر دکھایا جا سکے، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی ایک ایسی گہری صفت ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جب وہ کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے مالک کے درمیان ایک سچا وعدہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اپنے خالق سے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے پاکیزہ نفس میں، میرے مالک مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری توفیق ہے، یہ دولت تو نے مجھے دی، میں اس دولت کے شکرانے کے طور پر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور سچا وعدہ کرتا ہوں، جب تک یہ زندگی رواں دواں رہے گی، جب تک میں اس دنیا میں چلتا پھرتا رہوں گا، جب تک یہ جسم میرا کام کرنے کے لائق رہے گا، سب کچھ میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ اسی راستے میں مجھے موت آ جائے۔ وما بدلوا تبدیلا، میرے پروردگار، میرے مالک، ہم اس وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں، اس سچے وعدے کے خلاف جانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہر مومن جس پوزیشن میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اپنا ایمانی عمل جاری رکھ سکتا ہے، اور وہ چاہے تو پھر اس زندگی کو پروردگار کے حوالے کر دے۔ ایسے نہیں کہ تو نے مجھے موت دی، موت تو دے گا، مگر تو نے ہی بتایا ہے کہ ایسی موت جو نیچرل ہے، طبعی ہے، اگر تم چاہو تو شہادت میں تبدیل کر دو۔ موت تو میں دوں گا، چاہے بستر پہ مرو، چاہے میدان میں، لیکن تم اگر چاہو تو اسی موت کو شہادت بنا سکتے ہو۔ موضوع سخن کیا ہے؟ کل گفتگو ہو رہی تھی امام حسین کربلا میں کیوں آئے، کیا ضرورت تھی آنے کی، کیا ضرورت تھی شہید ہونے کی، مگر زندگی پیاری نہیں تھی ان کو، مگر عزت پیاری نہیں تھی ان کو، مگر گھر اور خاندان والے عزیز نہیں تھے ان کو، مگر قوم قبیلے والے دیکھ نہیں رہے تھے کہ حسین کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہے گی۔ بھئی یہی تو پوائنٹ ہے، یہی تو نقطہ ہے کہ امام حسین اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ عموماً اس راستے پہ اچھے نہیں جاتے، کہ جنہیں دنیا اچھا سمجھتی ہے، امام حسین وہ راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو الہی راستہ ہے، جو روحانی راستہ ہے، بتانا چاہتے ہیں اگر تم آدمی ہو، اگر تم انسان ہو، اگر تمہارے پاس روح ہے تو میرا راستہ اپناؤ، امر ہو جاؤ گے۔ بہت توجہ چاہوں گا، کل والی بات سے میں مرتبط ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں آئے مولا کربلا میں، کیوں آئے؟ پہلی بات اس لیے کہ یزید نے آپ سے کہا بیعت کرو، پہلا راستہ
خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں، دوسرا راستہ کھڑے ہو جائیں، احتجاج کریں، آپ خاموش نہیں بیٹھے۔ کون سا راستہ اپنایا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے آپ کو کربلا میں آنا پڑا۔ اب کل والی بات دہراؤں گا نہیں۔ تو کیوں آئے آپ کربلا میں؟ اس لیے کہ یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت تھا، تو بیعت اثر انداز ہے آپ کی شہادت میں، پہلی بات۔ دوسری چیز، کیوں آئے آپ کربلا میں؟ کیوں کربلا بنائی آپ نے؟ اس لیے کہ کوفے کے لوگوں نے دعوت دے کر کے ہم سے ہدایت اور رہنمائی چاہی تھی۔ امام آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ پوری انسانیت کو ہدایت دے۔ اگر سارے لوگ ہدایت نہیں لینا چاہتے تو قانون یہ ہے پروردگار کا امامت کے لیے کہ جو رسالت سے یہاں تک آیا کہ جتنے لوگ ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے امام پہنچ جائے، چاہے وہ اکیلا ہدایت چاہے، چاہے پورا سماج ہدایت چاہے۔ یہ نہ کہیے گا شیعہ بہت قلیل ہیں، یہ نہ سوچئے گا ہماری تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ عموماً کہتے ہیں چونکہ اکثریت میں ہے لہذا اکثریت میں ہونا یہی معیار حق ہے۔ حقیقتاً قرآن مجید کے معیار کے مطابق کثرت حق کا معیار نہیں ہے بلکہ قلت حق کا معیار ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، جہاں جہاں قرآن مجید نے مومنین کی صفتوں کو گنایا ہے، جہاں جہاں کہا ہے کہ شکر کرنے والے ہیں، جہاں جہاں کہا ہے عقل کرنے والے ہیں، وہاں اس نے یہ قید لگا دی، یہ کم ہے، یہ قلیل ہے، یہ کم ہے، یہ قلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بھیڑ میں اگر جاؤ گے تو گم ہو جاؤ گے، وہ طبقہ تلاش کرو جو خالص کہاں ہے۔ بھیڑ میں نہیں جانا، گم ہو جاؤ گے۔ اسلام میں جمہوریت کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ یورپ کا دیا ہوا کھلونا ہے جس کو وہ کھیل کر کے ہار گئے، اب ہم اسے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ تو کوفے کے لوگ کتنے تھے؟ بہت قلیل، مگر امام کو دعوت دی تو امام نے بہترین طریقے سے ان کا جواب دیا جو میں نے کل عرض کیا، کہا میں آؤں گا، مسلم کو بھیج دیا۔ تو دوسرا سبب کربلا میں آنے کا، کوفے والوں کی دعوت، آپ نے دعوت کو قبول کیا اور دعوت کی بنیاد پر آپ نے مکہ چھوڑا، مکے میں تھے نا، مدینہ چھوڑا تھا، مکے میں گئے، مکے میں 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، اس کے بعد آپ چلے ہیں وہاں سے، اور اسی مکے ہی میں عموماً کوفے والوں کا خط آپ کے پاس پہنچ رہا تھا۔ تو پہلا سبب مطالبہ بیعت، دوسرا سبب کوفے والوں کی دعوت۔ دو قول اور تھے، اب اس کو دہراؤں گا نہیں، وہ دشمنوں کے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جسے ہمیں بیان کرنا ہے اور جس کے اوپر ہمیں تھوڑا فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے، تیسرا سبب کیوں آپ کربلا میں آئے، کیوں آپ نے شہادت کا انتخاب کیا، کیوں آپ نے کربلا سجائی، کیوں آپ نے یہ زحمت برداشت کی۔ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ آپ پر بحیثیت امام اسلام کا ایک فریضہ ہے جو واجبات میں سے ہے، وہ آپ پر واجب ہو چکا تھا۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ اس فریضے کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی ہدایت اور برائی سے روک ٹوک۔ توجہ چاہوں گا، خود امام حسین نے اپنے بیانات میں کہا آج کا دور، یعنی یزید کے زمانے کی بات کرتے ہوئے، آج کا دور وہ آ گیا ہے کہ اب ایک سچے مومن کو چاہیے کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم موت کا انتخاب تو کر سکتا ہے۔
فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ، تو مومن کو چاہیے کہ وہ مر جائے۔ امام حسین نے لفظ مومن کہا، نہیں کہا امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام نہیں مومن بھی ہو تو ایسی سچویشن اگر بن جائے کہ یزید جیسے سلطنت حکومت پر اسلام کے نام سے حکومت کرنا چاہے تو ایک مومن کا فریضہ ہے، فقط امام کا نہیں کہ وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد تخت حکومت الٹ دے۔ امام حسین نے بحیثیت ایمانی، بحیثیت ایمان اور بحیثیت امام اسی لیے آپ نے انتخاب شہادت کیا تاکہ بتا سکے کہ اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں حقیقی مومن اور حقیقی امام کون ہے۔ لہذا انتخاب کیا کہ میں اٹھوں گا۔ معاویہ ابھی زندہ ہے، یزید کا بھی زمانہ نہیں آیا ہے۔ امام حسین کو خط لکھا، امام نے خط کو پڑھا جیسے ایک سیاستداں پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد سنیے جواب سے سمجھ جائیں گے کہ معاویہ نے کیا لکھا ہوگا۔ اس میں اپنے بیٹے کی تعریفیں کی تھی۔ کس کی؟ یزید کی۔ امام نے پڑھا پورا خط، اس کے بعد جواب دیا معاویہ کو۔ جواب تاریخ میں محفوظ ہے۔ کیا جواب ہے؟ معاویہ، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی ایسی بات کی خبر رکھتے ہو جس کا علم لوگوں کو نہیں ہے۔ الفاظ دیکھیے، امام کے الفاظ۔ معاویہ، ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی ایسی خبر دینا چاہتے ہو کہ جس کا لوگوں کو پتہ، انفارمیشن۔ کل کہا تھا اطلاعات کامل ہونا چاہیے امام کے پاس، معلومات کمپلیٹ ہونا چاہیے تاکہ پروپیگنڈا مشینری امامت کے مقابلے میں کھل کر کے سامنے آ جائے اور پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہی تو کارنامہ حسینی ہے۔ نہ مدینے کا انتخاب، نہ مکے کا انتخاب، نہ بعد میں کوفے کا انتخاب، ایک مقتل کا انتخاب تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول خدا کا قاتل کون تھا، علی کا مارنے والا کون تھا، سیدانی کو ستانے والا کون تھا، حسن کو زہر دینے والا کون تھا۔ ایک کھلے میدان میں سب کو بلا لیا اور چہرے سے نقاب الٹ دی۔ معاویہ تو ایسی چیز کی خبر دے رہا ہے جیسے لگتا تو جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو نے لکھا ہے فتنہ نہ بھڑکاؤ۔ کس کو لکھا ہے امیر شام نے؟ امام حسین کو۔ یہ یزید کی بیعت کے لیے جب یہ راہ ہموار کر رہا تھا تب کی بات ہے۔ یہ ابھی یزید آیا نہیں ہے، راہ ہموار کر رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام وقت سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فتنہ مت بھڑکاؤ۔ جواب سنیے، سب سے بڑا فتنہ تم اور تمہارا خاندان ہے۔ توجہ چاہوں گا، سب سے بڑا فتنہ تم اور تمہارا خاندان ہے۔ اگر یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں، ایک سیاستداں سمجھ سکتا ہے کہ امام حسین کے الفاظ میں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ اگر اس وقت جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو سب سے پہلے میں تم سے جنگ کرتا۔ کس سے؟ یزید کے باپ سے۔ اگر اس وقت، کاش یہ اگر سمجھ میں آ جائے، حسین سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پر بھی نظر چاہیے، اسلامی تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے، عرب کی بھی تاریخ کو پڑھا ہونا چاہیے، اس وقت کے ماحول پہ بھی نظر ہونا چاہیے، اور عقائد اسلامی کا بھی علم ہو۔ تب آپ کربلا کے بارے میں پوری طریقے سے تجزیہ کر کے امام حسین کے کارنامے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تاریخ فقط پڑھی اور کربلا کو سمجھانا شروع کیا تو آپ کربلا کو نہ سمجھا پائیں گے بلکہ بگاڑ دیں گے۔
اور یہ مجلسوں میں ہوتا ہے، یہ مجلسوں میں ہوتا ہے۔ آج اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا۔ منکر فقط یہ نہیں ہے، برائی فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کریں، فقط یہ نہیں، یہ بھی منکر ہے۔ جھوٹ منکر ہے، وعدہ خلافی منکر ہے، بدعہدی منکر ہے، دھوکہ دھڑی منکر ہے، اسلام سے غداری منکر ہے، غیر معروف چیزیں ہیں، برائی ہے۔ لیکن بڑا منکر امام حسین کی نگاہ میں کیا ہے؟ جو شخص ظلم کرنا شروع کر دے، جو شخص ظلم کرنا شروع کر دے، چاہے اپنے اوپر، چاہے اپنے بال بچوں پر، چاہے اپنے خاندان پر، چاہے اپنے وطن پر، چاہے اپنے سماج پر، امام حسین کی نگاہ میں وہ منکر ہے۔ یزید سے بڑا منکر اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لہذا حسین اٹھے تاکہ اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دے۔ یزید سے بڑا کوئی منکر نہیں تھا اس وقت، لہذا امام نے کہا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ آپ یقین کریں، جو لوگ اسلامی فقہ پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پورے باب کو جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے معاشرے میں پریکٹیکل کر دیا جائے تو ایک بہترین حکومت قائم ہو جائے جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں۔ اب ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو ہماری کتابوں میں 1000 سال پہلے اسی باب امر بالمعروف نہی عن المنکر میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ امام حسین کہاں کتنی گہرائی پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں مثال جو دینا چاہتا ہوں بالکل سماجی، بالکل معاشرتی، بالکل ہلکی، بالکل سادی۔ وہ مثال کیا ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی آتا تھا کہ حاکم یا حاکم کا کارندہ نکلے گھر سے اور نکلنے کے بعد بازار میں جائے اور جا کر کے دیکھے کھانے پینے کی چیزوں کو کون کھول کر کے بیچ رہا ہے، کھڑے ہو کے اس سے کہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، اس کو ڈھانک دو، شیشے کے اندر رکھ دو، مکھی نہ بیٹھنے پائے، اس کے اوپر کیٹاڑو نہ آنے پائے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت سادہ سا سمپل سی مثال۔ اور اگر یہ منکر بڑھتا چلا جائے خاندانوں میں، گھروں میں، عورتوں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں، تو پھر حسینی صفت شیعہ کو کھڑے ہو کر کے کہنا پڑے گا یہ کام غلط ہو رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیے اگر میں نے کہا تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یہ نہ سوچئے جی، ایسے ہی تو معاشرہ بگڑتا ہے۔ آپ کو لے جانا چاہتا ہے تو بہت اوپر۔ اب آگے یہاں اس زمینی حقیقت کی بات کریں تھوڑا سا۔ معاشرے میں چبھتی ہوئی جس کی چبھن اور ٹیس آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا تیسرا سبب کیوں آئے؟ تاکہ نیکی کا حکم دے برائی سے، اور اس کی حقیقت ہے امام حسین کے آنے میں یہ بہت اہم توجہ چاہوں گا۔ ایک سوال ہے، یہ بتائیے ممبر سے عموماً یہ پڑھا جاتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو واجب ہے، ماں باپ کی بات مانو واجب ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ ایک دوست نے بہت اچھا سوال کیا، حالانکہ ہم ایک 20 دن پہلے تھوڑا سا اس پہ ہم سیٹھ بابا کے یہاں روشنی ڈال چکے تھے، لیکن سوال چونکہ کیا اور موضوع سے مرتبط ہے لہٰذا میں کہہ رہا ہوں۔ دوست نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ان کی پیروی واجب ہے، اور اگر پیروی نہیں کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ بھی تو بتائیے کہ کیا باتیں نہیں ماننا واجب ہیں؟ واقعاً بہت اہم سوال ہے۔ یہ بھی تو بتائیے کہ ماں باپ کی کون سی باتیں ایسی ہیں جسے نہ ماننا چاہیے؟ ماننا نہیں ہے،
ابھی تک ماننے کی بات ہو رہی تھی، ابھی جنت پٹ رہی تھی، اب یہ ہے کہ کون سی باتیں ماں باپ کی ہیں کہ جس کا ماننا حرام ہے، جس کا ماننا گویا اسلام کی خلاف ورزی ہے، جسے تسلیم کرنا گناہ ہے۔ اب سنیے، میں مثال دیتا ہوں۔ ماں باپ نے کہا بیٹا فلم دیکھنے جانا ہے، مانیے گا جنت ملے گی آپ کو؟ توجہ چاہوں گا، نہیں نا؟ ماں نے کہا بیٹا ماہ رمضان ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، روزہ نہیں رکھنا واجب ہے، اب مانیے گا حرام ہے، گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ کی اطاعت کی مخالفت نہیں تھی وہاں تک تو ماں باپ کا دائرہ کار تھا، جہاں سے اللہ کی مخالفت شروع ہوئی اب وہاں ماں باپ نہیں صرف اللہ رہے گا۔ تو اب میں پھر آتا ہوں اور مثال کو بدل کر کے کہتا ہوں، ماں نے کہا بیٹا بیوی کو طلاق دے دو، دے دیجئے گا، ماں کے پیر کے تلے جنت ہے، دے دیجئے گا بیوی کو طلاق؟ کیونکہ ماں کا کہنا ماننا واجب ہے۔ کس بنیاد پر؟ زبان ہے منہ میں کہ نہیں؟ کس بنیاد پر؟ چونکہ ہم ناراض ہیں، آپ کی ناراضگی کا کچھ اللہ کے نزدیک اثر نہیں ہے۔ اب ماں کی بات کو ماننا، باپ کی بات کو ماننا حرام ہے۔ آپ بیوی کو ماں باپ کے کہنے پر بغیر دلیل اور بغیر عذر شرعی کے طلاق نہیں دے سکتے۔ ماں نے یا باپ نے کہا بھائی سے نہ ملو اور کوئی دلیل نہیں ہے، اگر آپ نہیں ملتے تو آپ اللہ کے گنہگار ہیں۔ ماں باپ نے کہا اپنی بہن سے رابطہ توڑ لو تو اب آپ رابطہ نہیں توڑ سکتے۔ ماں باپ نے کہا فلاں پڑوسی کو اذیت دو اور آپ اس کی بات مانتے ہیں تو آپ جہنمی ہیں۔ پتہ چلا کچھ جگہیں ہیں جہاں ماں باپ کی اطاعت تو ہے اور نہ جانے سینکڑوں کتنی جگہیں ہیں جسے ہم انجام دیتے ہیں۔ ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ ایک باپ کا حق ہے، ایک ماں کا حق ہے، ایک بیوی کا حق ہے، ایک بچوں کا حق ہے۔ نہ ان کا حق ان کو دیا جا سکتا ہے، نہ ان کا حق ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ارے ایک کو اس کا حق دو تب سچے مسلمان کہلاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ تھوڑی ہے ماں کافر تھی، کرسچن تھی، بیٹا مسلمان ہو گیا امام کے ہاتھوں پر، آیا کہنے لگا آقا میں کیا کروں، میری ماں عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں، میں گھر میں کیسے رہوں، کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ لیکن مسلمان کی بات نہیں ہے، کافر کی بات ہے۔ اسلام میں کتنی نزاکت ہے۔ آپ کو جب مسلمان ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، اللہ کے بعد اگر کسی کی اطاعت اللہ کو منظور ہے اور رحمت کا سبب ہے تو وہ ماں باپ کی، وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ ان چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مومن کو اذیت دے رہے ہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مومن گھر کا ہو چاہے گھر کے باہر کا ہو۔ کہنے لگا آقا میں کھانے پینے کیا کروں، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میری ماں عیسائی ہے۔ کہا شراب پیتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سور کا گوشت استعمال کرتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس برتن میں وہ کھاتی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پاک کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، اور دیکھو، توجہ چاہوں گا، اور دیکھو اب جب کہ تم مسلمان ہو گئے تو اسلام کہتا ہے کہ ماں جو حکم دے اور اللہ کی مخالفت نہ ہو اس کو ویسے ہی پورا کرتے چلے جاؤ۔ یہ مدینے کا واقعہ تھا، مکے میں آیا، مکے سے گھر واپس گیا اور اب اخلاق بدل گیا۔ پہلے خدمت کچھ اور تھی، اب خدمت میں اضافہ ہو گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا جب تم عیسائی تھے تب تو اتنی خدمت ہماری نہیں کرتے تھے، اتنا خیال نہیں کرتے تھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک اسلام کے
پیغمبر کے گھرانے کا فرد ملا ہے جسے لوگ صادق کے نام سے جانتے ہیں، چھٹے امام امام صادق علیہ السلام۔ میں ان کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کچھ اسلام کی باتیں بتائیں، مجھے سمجھ میں آ گئی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا بیٹا اسلام، تم مسلمان ہو گئے؟ کہاں؟ تو کیا تمہارا اسلام کہتا ہے کہ عیسائی کے ساتھ؟ کہاں اماں، میرے امام نے کہا ہے کہ تم اپنی ماں کی ویسے ہی خدمت کرو جیسے کرتے آئے تھے۔ یہ بھی عیسائی تھی، اس نے کہا بیٹا اگر تمہارا اسلام اتنا زیادہ ذمہ دار ہے کہ وہ ایک غیر مذہب کے ساتھ جو تمہارے مذہب پر نہیں ہے اتنی خدمت کی اجازت دیتا ہے تو بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو تاکہ میں بھی مومن اور مسلمان ہو جاؤں۔ نہیں، آپ نے غور کیا، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اس میں ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بھی سچے مومن ہوں اور گھر کا میں باپ ہوں، گھر کا میں سرپرست ہوں، تو میرے بیٹے کو میرے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہیے، میرے بیٹے کو میرے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہیے۔ اگر بیٹا میری بات نہیں مانتا، اگر بیٹی میری بات نہیں مانتی تو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں تعلیمات اسلامی میں کھوٹ ضرور ہے۔ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہے، کلاس لیجئے، جائیے پڑھیے پھر سے، کسی مولانا صاحب کو گھر بلائیے۔ نہیں، آپ غور کر رہے ہیں، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں اس کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجلسوں میں کچھ پڑھا نہیں جاتا اور یا تو پڑھا جاتا ہے، ہم کان بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا مانیں گے آپ؟ کیا مانیں گے آپ؟ میں افریقہ میں 3 سال تھا، تنزانیہ میں، سنیے 3 سال میں تنزانیہ میں تھا۔ 3 سال میں بہت زیادہ اگر ناغہ کیا ہوگا، سیٹرڈے کو ہم بازار جاتے تھے، شاید 1 یا 2 مہینہ جو محرم میں عشرہ پڑھنے ہم آتے تھے۔ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس 3 سال میں بازار جیسے منگل بازار لگتا ہے، سیم پوزیشن وہاں کے بازار کی، بلکہ اب تو یہاں پر بھی سب لوگ ماشاءاللہ دکان بنا کے اور اس کے بعد بہترین، وہاں ابھی وہی دیہاتی پنا ہے، ویسی سبزی لگا کے کورے اور یہ تمام چیزیں اور آواز لگاتے ہیں اور تمام۔ 3 سال کانٹینیو چھوڑ کر کے 2-3 مہینہ مسلسل میں سنیچر کو بازار گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، مگر میں منبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اس 3 سال میں کسی کو بھی بازار میں نے لڑتے ہوئے نہیں پایا۔ اس 3 سال میں ہم نے کسی کو بھی لڑتے ہوئے نہیں پایا، جبکہ سب مسلمان نہیں تھے، مسلمان، کرسچن اور جو مقامی وہاں کا مذہب ہے وہ سارے کے سارے، بلکہ یہ تو دیکھنے کو ملا مثلا اس کے پاس ترازو نہیں ہے، فوراً دوسرے نے ترازو دے دیا، فوراً اگر وہ نہیں ہے تو اس کی طرف سے بیچ دیا اور اس کا پیسہ وہاں رکھ دیا۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ مجھے موزمبیق جانا ہوا، افریقہ کا ایک دوسرا ملک، 15 دن کے لیے گئے تھے۔ ایک دن یوں ہی گھومنے کے لیے مومنین کے کہنے پر بازار گیا، تقریباً ہم کو آدھا گھنٹہ لگا، اس آدھا گھنٹے میں نے مارکیٹ بھی دیکھ لی۔ کتنا فرق ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ زندگی ایک لذت بخش خوبصورت مخلوق کا نام ہے، لڑ کے چاہے بتا دو چاہے مل کے۔ شہید محسن نقوی نے، بہت بڑے ادیب تھے پاکستان کے، بڑی اچھی بات کہی انہوں نے یہاں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں 4 دن زندگی کے ملے ہیں، ٹھیک سے ہم محبت سے رہ نہیں پاتے، نہ جانے لوگ کہاں سے لڑنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ ہمارے پاس لڑنے کے لیے وقت نہیں ہے،
ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے وقت ہے۔ اب پھر میں آپ کو لے کے آتا ہوں اسی مجلس کے حوالے، سنیے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کیسا اللہ ہے ہمارا، سارے عالمین کا پیدا کرنے والا۔ پیغمبر کیسا ہے ہمارا، رحمت للعالمین، ساری یونیورس کا۔ اس کے بعد مولا کائنات، اسی کے وسیع سارے جہان کے۔ قرآن کیسی کتاب ہے، انٹرنیشنل۔ آخری امام کیسا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل۔ تو جس کا اللہ انٹرنیشنل، جس کی کتاب انٹرنیشنل، جس کا امام انٹرنیشنل، جس کا آخری ہادی انٹرنیشنل، جس کا کربلا والا انٹرنیشنل، اس کے ماننے والے انٹرنیشنل کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہیں ہم؟ کب تک لگے رہیے گا؟ اماں نے یہ کہا، پھپھو نے یہ کہا، خالہ نے یہ کہا، اور انہوں نے ایک انڈا کم کر دیا، اور بہنا ایسا بھیجا، اور انہوں نے اس کو ایسے کیا۔ یہ کب تک لگا رہے گا؟ میں اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے زندگی نہیں ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، اور جب بچہ گھر پہ آئے اور ہم سے کچھ پوچھے تو اتنی صلاحیت ہو کہ ہم بتا سکے ٹیوٹر کے بغیر، تو یقین کر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم اصلی راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ پھر سے آئیے اسی پر، میں بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے سب بزرگ ہیں، کبھی میں طنز نہیں کرتا، میں اپنے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر زندگی کا آغاز کیا ہے تب بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے، اگر زندگی کا آغاز نہیں کیا ہے تب بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی جھوٹی تاریخ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کی شادی بی بی فاطمہ سے ہوئی اور ان کی ساس موجود تھی، گھر والے موجود تھے، کبھی کوئی جھگڑا ہوا؟ بتائیے ہم کو۔ یہ فضائل کیوں پڑھتے ہیں شہزادی کے کسا کے نیچے آ گئی پنجتن پاک؟ یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کے معنی ہم بھول گئے۔ فضائل ان کے، مگر ترقی ہماری ہونی تھی۔ فضائل تو زبانوں پہ رہ گئے، ترقی ہمارے گھروں سے نکل گئی، تنزلی آ گئی۔ کل میں نے عرض کیا تھا، کربلا کل کے لیے تھوڑی تھی، کربلا آج کے لیے ہے۔ اور اگر آج کے لیے ہے تو ہر جوان کو چاہیے کہ روح کربلا کو، اب عربی کا لفظ ہے، اس کے علاوہ تو کیسے کہیں، اردو میں کہیں تو عجیب، اردو میں کہتے ہیں بھدا ہو جاتا ہے، اور اردو میں ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ بھدا ہو جائے کوئی بات نہیں، اب اردو میں کربلا کی اسپرٹ کو سونگھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ آیت اللہ بہجت جن کی عظیم شخصیت تھی اور مرنے کے بعد زیادہ وہ مشہور ہوئے، ایک جملہ ہے ہم سب کے لیے، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنا امام حسین کو یاد کرو گے اتنا وہ تمہیں یاد کریں گے۔ ابھی تک ہم لوگ سمجھتے تھے کربلا فقط جذبات سے تعلق رکھتا ہے، یقیناً، کیونکہ جذبات انسانیت کا ایک حصہ ہے۔ اگر جذبات نہ ہو تو پھر وہ جانور ہو جائے گا۔ جذبات ہونا چاہیے، مگر ان جذبات کو حد اعتدال میں لانا ہمارا اور آپ کا ہنر ہے۔ اور یہ ہنر کب ظاہر ہوگا؟ کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ اسلام تو استعمال بہت ہوتا ہے، مگر اس کی تعلیمات ہمارے ہاں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کو میں مثال نقل کروں 400-500 سال پرانی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم تھے، دلی میں دیوبند سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور شیعوں نے اس کا جواب دیا ہے، مگر یہ محترم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بچے کی تربیت کے لیے ایک دایا بلائی گئی۔ دیکھیے ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔
اگر ہماری عورتیں سن رہی ہیں تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میسج کیا ہے مجلس کا، یہ کربلا کیا ہے۔ اس وقت 400 سال پرانی بات ہے کہ شاہ محدث دہلوی جو مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میرے یہاں ایک بچے کی پرورش کا معاملہ تھا، مسئلہ تھا، ایک دایا بلائی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم متوجہ ہوئے کہ وہ تو شیعہ مسلک کی ہے، اور پھر جب ہم لوگوں نے غور سے دیکھنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو اپنے مسلک پہ ہمارے بچے کو لے جا رہی ہے۔ یہ کہاں ہے سوجھ بوجھ؟ ایک شیعہ خاتون کے پاس اتنی سمجھ ہے کہ جب تک گودی میں ہے اس کو اپنا بنا لو، جہاں بڑا ہوا ہے۔ ہماری عورتیں ہیں تیار ہیں اس کے لیے؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اگر آج ہماری خواتین اس زمانے میں جینا چاہتی ہیں تو ان کو ایسے کنٹریز کہ جہاں شیعہ آباد ہیں ان سے سبق لینا پڑے گا۔ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا کہ آپ کہیے کہ ہم کنیزان زہرا میں سے ہیں اور بڑا سا بینر لگا دیجئے 2 میٹر کا، اور جناب زینب کی ایک تصویر بھی بنا دیجئے، چاہے وہ بنانے کے لائق ہو چاہے بنانے کے نالائق ہو، اور اس کے بعد لکھ دیجئے کنیزان زہرا۔ اس سے کنیزان زہرا نہیں ہوتا۔ یاد کیجئے مجتہدہ اصفہانی کو، یاد کیجئے بنت الہدیٰ شہید صدر کی بہن کو کہ جس کو صدام نے اپنے ہاتھوں سے اس لیے قتل کیا تھا اور یہ کہہ کے قتل کیا تھا کہ میں یزید والی غلطی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنت الہدیٰ شہید صدر کی بہن کے اندر وہی روح پائی جاتی تھی جو جناب زینب کے اندر تھی۔ وہ حرم امیر المومنین میں اس وقت اکیلی پہنچی جب صدام کا دورہ تھا، کسی سے نہیں گھبرائی، اکیلی تھی۔ بھائی گرفتار ہو چکا تھا، مجتہد تھا، مرجع وقت تھا، نڈر تھا، آیت اللہ تھا، لکھنے والا تھا، دنیا عربیت اس کو اوپر فخر کرتی تھی، سنی شیعہ سب اس کو مانتے تھے، اس کے قلم کو داد دیتے تھے، مگر صدام جیسا جاہل، ملعون، لعنتی اس لیے قتل کر رہا تھا کہ شہید صدر نے صدام کی تائید نہیں کی تھی۔ تو ایک بہن جو اکیلی تھی، بنت الہدیٰ جس کا نام تھا، حرم امیر المومنین میں بھائی کی حمایت میں اس لیے نہیں نکلی تھی کہ میرا بھائی ہے، اس لیے نکلی تھی کہ یہ بھی حسین کے پیغام کو موجودہ دور میں پہنچانے والا تھا۔ یہ سبق کہاں سے لیا تھا؟ اسی کربلا میں حسین اور زینب سے لیا تھا، اور بتا دیا تم مجھے گولی مار سکتے ہو، زندان شام میں قید کر سکتے ہو، ہماری آواز کو تم دبا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہماری عورتیں بن سکتی ہیں؟ کیوں ہماری لڑکیاں نہیں بن سکتی ہیں؟ ہم ٹی وی کے اوپر کتنا وقت دیتے ہیں، ہم موبائل کے اوپر کتنا وقت دیتے ہیں، ہم کیا کیا باتیں اس کو اوپر شیئر کرتے ہیں، کیا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو پھر ان مجلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ ان مجلسوں کو ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی لیے تاکہ بھٹکے ہوئے جو شیعہ اپنے کو کہتے ہیں وہ راستے پہ آئیں اور انہیں پتہ چلے اگر ہمیں آج کی دنیا میں ماڈرن بننا ہے تو ماڈرنائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ والے، پچھم والے جو کریں وہی ہم کرنے لگے۔ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا فرہنگ ہے، ہماری اپنی مستقل ثقافت ہے، ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب نماز کا وقت آئے نماز میں دکھائی دو، جب اذا کا وقت آئے تو فرض اذا پہ دکھائی دو، جب کام کا وقت آئے تو کام کے فیلڈ میں دکھائی دو۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے، ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ٹائی لگا لو، کوٹ پائنٹ پہن لو اور اس کے بعد عطر لگا لو۔ ایسے تو نہ جانے دنیا میں کتنے قاتل ہیں جو سفید پوش ہیں۔ سفید پوشی سے کام نہیں چلے گا اگر دل سیاہ ہے۔ دل کی سیاہی کو دور کرو، چاہے بلال کیوں نہ ہو۔ اگر آ جائے اب کوئی عرب جھڑک دے تو پیغمبر کے چہرہ کا رنگ بدل جائے، کیا کہا
سیاہ فام، نہ کوئی سیاہ فام ہے نہ کوئی سفید فام، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آدم کی نسل ہے، آدم کے پیٹ سے نہ کوئی کالا پیدا ہوا نہ کوئی گورا پیدا ہوا۔ اگر کوئی اللہ کے نزدیک شریف ہو سکتا ہے تو وہ ہے کہ جو اللہ کی اپنی زندگی میں پرواہ کرتا ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسد ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی وانی انہا عن الامر والمعروف وآمر المعروف وانہا عن المنکر۔ اے محمد حنفیہ، میں یہ دستاویز تم کو دے رہا ہوں تاکہ تاریخ اسے محفوظ کر لے۔ میرے بھائی، میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں بتا کے جا رہا ہوں کہ میں مدینے سے کیوں جا رہا ہوں۔ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہے، نانا کے ساتھ اپنے بابا کا لفظ بھی علی مرتضیٰ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو سارے مسلمانوں کو امام نے دعوت فکر دیا، خصوصیت سے آپ کو دعوت فکر دیا، ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسیر و بصیرت جدی کافی تھا، میں اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کے اسلام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، یہی کہہ دینا کافی تھا۔ اور اس کے بعد ضروری نہیں تھا بصیرت جدی وابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کو۔ کیا وجہ تھی کربلا آنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کا نام تو تھا، کثرت سے تھا، لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، نعرے تکبیر بھی تھا، جو چیز گم ہوتی جا رہی تھی وہ اصلی اسلام تھا، علی ولی اللہ کا پتہ نہیں تھا۔ جبھی تو یہ اسی نعرے کی زد پر امام مظلوم کو قتل کر رہے تھے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت امام حسین نے نانا کے ساتھ اپنے بابا کا نام کیوں لگایا تھا، تاکہ موجودہ ماڈرن دنیا سمجھ لے کہ حقیقی اسلام والے جو پیسفل ہے کدھر ہے اور جو دہشت گرد ہے وہ کدھر ہے۔ اس لیے ہم سادہ لوگ ہیں، بینر دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لکھا ہوا مولائی، اما یہ کیا ہے؟ مولائی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ رضوی ہیں کافی ہے، آپ نقوی ہیں کافی ہے، آپ سید ہیں کافی ہے، آپ مسلمان ہیں کافی ہے۔ یہ الگ سے مولائی لگانے کی، یہ مولائی نہیں ہے، یہ آپس میں تفرقہ کرنے کے لیے ایک سلوگن ہے، ایک نعرہ ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے نام کا جز ہوگا، آپ کا نام ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ اس پہ اصرار، مجھے مولائی لکھیے، مجھے مولائی پیش کیجیے۔ کوئی مولائی نہیں ہے، جتنے رسول اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ لکھیں یا نہ لکھیں، سب کے سب مولائی ہیں۔ یہ تفریق آپ اپنے اندر سے مٹا دیجئے۔ اگر کوئی آئے اور کہے، کیا کہنا، بڑے مولائی ہیں آپ، بڑے مولائی ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ وہی انگلستان کا نعرہ ہے، برٹین کا نعرہ ہے، جس نے کبھی وہابیت کو پیدا کیا اور اس کے بعد بہائیت کو پیدا کیا۔ اب جب ان لوگوں سے کام چل چکے اور ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی، تب انہوں نے سمجھوتا کر کے ہمارے اندر تفرقہ ڈالا، اب شیعوں کو لڑانا شروع کر دیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہمیشہ علماء یہاں آتے رہے، ہمیشہ ذمہ دار لوگ آتے رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ماتم میں اتنے قسم کے ماتم کیوں ہو رہے ہیں؟ کس سے آپ نے لیا؟ میں آپ سے اور اپنے سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا رہبر کون ہے؟ آپ کا لیڈر کون ہے؟ سارا شیعہ کہے گا امام زمانہ۔ دوسرا سوال، جب امام زمانہ نہیں ہے تو لیڈر کون ہے آپ کا؟ سب کہیں گے مرجع وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جاتے جاتے بے سرپرست نہیں چھوڑا، کہا میں تمہارا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہوں جس کا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا،
اور یہ صفتیں جہاں پائی جائیں بس اس کا ہاتھ تھام لو، وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ وہ صفت کیا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو مولا کی اطاعت کرے، جو خواہشات نفس کی مخالفت کرے اور اپنے خواہشات کو کچلے اور دین کو مکمل طور پر جانتا ہو، اس کی تمہیں اطاعت کرنا ہے۔ تو اگر ہم کسی مجتہد کی تقلید میں ہیں، مرجع وقت کی تقلید میں ہیں اور اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، تو پھر الگ سے ماتم نکالنے کی کیا ضرورت، الگ سے نعرے پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نعرہ کہیں اور سے آ رہا ہے، مجتہد کا نعرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جو مجتہد کے ماننے والے ہیں ان کی حیثیت اور زندگی کچھ اور ہے اور آپ کی زندگی کچھ ہٹ کر کے ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ داعش جو پیدا ہوئے، ISI جس کو کہتے ہیں، کئی سال ہو رہا ہے ان کو؟ 5 سال 6 سال ہے نا؟ سیریا، عراق، یمن، لبنان، اس سے پہلے افغانستان، 20 سال تک خانہ جنگی طالبان کے نام سے۔ اس کے بعد جب طالبان دب گئے تو ادھر ISI کے نام سے، جس کو داعش کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے پرچم پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، معصوم کو مار رہے ہیں، عورت کو قتل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اسلام ہے؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے، ان کا نام سننے سے پہلے، اسی شام میں جہاں سیدہ زینب کا روضہ ہے، ہمارے بر صغیر سے، انگلینڈ سے، کالا لباس پہنے، ہاتھوں میں کڑے باندھے ہوئے، ننگے پیر، سیدہ زینب کے روضے پر حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں کھل کے تبرہ بازی کرتے ہیں، گالیوں کی حد تک، جہاں حضرات اہل سنت کا بھی مجمع ہے۔ آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے، ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے فردی عمل سے پورے سماج کو نقصان پہنچے تو آپ بتائیے اس کو ذمہ دار مانیں گے کہ نہیں؟ قطعاً آپ مانیں گے۔ یہ لوگ کہاں سے اکٹھا ہوئے کچھ نہیں پتا، فقط ظاہر کیا ہے؟ کالا لباس، کڑا، چلہ، اور اس کے بعد یہاں ماتم، زنجیر زنی بھی ہو رہی ہے، قمع زنی بھی ہو رہی ہے، تبرہ بازی بھی ہو رہی ہے، گالیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد داعش پورے خطے میں، سیریا اور لبنان، عراق، یمن اور پاکستان اور افغانستان میں قتل عام کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اور اس کے بعد یہ کلپ ہر جگہ چل رہی ہے کہ یہ ہمارے فلاں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے فلاں کو تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اس کو دکھا دکھا کر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں تلوار دی گئی ہے تاکہ وہ مقدس نام لے کر کے بے گناہوں کا قتل عام کریں۔ اب اگلا جملہ سنیے جو تاریخ کا عجیب و غریب پہلو ہے۔ اسی سیریا میں جب سیدہ زینب کے روضے پر حملہ ہوا اور خطرے میں یہ روضہ آیا تو اس ملنگیوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں دکھائی دیا۔ وہی نوجوان جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، میں نے خود ان کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہی اٹھ اٹھ کر کے، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے شیعہ ہوں، چاہے وہ ایران کے شیعہ ہوں، چاہے وہ لبنان کے شیعہ ہوں، 18-20 سال سے زیادہ کی عمر نہیں تھی، ملنگیوں کا پتہ نہیں چلا، وہ کالے لباس غائب ہو گئے، وہ کڑے غائب ہو گئے، وہ نعرے بازیاں ختم ہو گئی۔ سیدہ زینب کے روضے کی حفاظت جان دے کر کے ان نوجوانوں نے بتایا تھا جو ابھی علم حاصل کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم آ جائے تو اسے پتا ہے کہاں ماتم کرنا چاہیے، کہاں علمی میدان میں اترنا چاہیے، کہاں کام کرنا چاہیے، کہاں شہادت کے لیے اپنے سر کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ جہالت تھی، یہ نادانی تھی۔ آپ کالے لباس سے دھوکے میں نہ آئیے، اس کڑے اور چلے سے دھوکے میں نہ آئیے۔ اگر یہی ہوتا تو بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو قاتلین حسین تھے، بعض کی تلواروں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اسپرٹ نہیں بدلی ہے، روح نہیں بدلی ہے، افراد بدلتے رہتے ہیں۔ تو
تو اگر دہشت گردوں میں افراد بدل بدل کر کے آئیں گے تو آپ میں بھی آپ کے پوروج چلے جائیں گے. آپ کو چاہیے وہی وراثت لے کر کے آگے بڑھیے جس میں سمجھداری پائی جائے. اب یہ نہیں ہے کہ جہاں جو شروع کر دے ماتم کرنا جیسے بھی، کیونکہ یہ طے ہو گیا کہ ہم اپنے مجتہد سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے. تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ کس کی اجازت سے؟ اور ادھر نیت یہ ہے کہ اپنے امام کو خوشنود کر رہے ہیں. یہ تو نیت والا جانے خوشنود کر رہا ہے کہ نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر امام کو خوشنود کر رہے ہیں تو امام پہلے کہہ چکے ہیں اگر میں سامنے نہ ہوں تو مجتہدین جن کی صفات بیان کی ہے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا، ان کی بات کو تسلیم کرنا، جو وہ کہیں اس کو ماننا. کیوں؟ ان کی بات پر ہماری بات حجت ہے. میں ان کے اوپر حجت ہوں اور وہ تمہارے اوپر حجت ہیں. اور جو حجت الہی کی مخالفت کرے وہ اللہ کا دشمن ہے. معلوم ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے. جنت کہاں مل جائے گی؟ کیسی باتیں ہیں، شاعرانہ باتیں. رات میں خواب میں کوئی شعر سوچا اور اس کے بعد ممبر پہ اسٹیج پہ آ کے سنا کر کے چلے گئے. اور شعر کی خاصیت یہ ہے کہ موضوع ہوتا ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. مگر شاعروں کی جنت میں جانا ہے یا ائمہ کی بتائی ہوئی جنت میں جانا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. غالب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، ورنہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال. تو غالب نے سرمستی کے عالم میں کبھی کہہ دیا ہوگا. شوخ مزاج تھے، مذاق بھی کرتے تھے. مگر جنت کی حقیقت یہی ہے کہ اطاعت معبود میں ہوگی، اطاعت مولا میں ہوگی. عمل سے زیادہ کوئی سچی حقیقت نہیں ہو سکتی. جب خود ائمہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو پھر گنجائش کہاں ہے؟ آپ خود ہم کو بتائیے. بس میرے عزیزو، میں نے وقت لیا آپ کا اور مجلس کو تمام کرتے ہوئے ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کربلا میں امام حسین کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین اسلام کو زندہ کر سکیں. اس کے لیے اور موقع چاہیے. تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسلام کی زندگی ہی انسانیت کی زندگی ہے، اور اسلام تنہا مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے. اور اسلام چاہتا ہے یہی ذہنیت کھلی ہوئی ہماری اور آپ کی بھی پیدا ہو، تاکہ دوسرے بھی آپ کا عمل دیکھ کر کے دامن اسلام میں شامل ہو سکیں. میرے عزیزو، اس کے بعد بھی آپ مجلس سنیں گے اور آئندہ بھی اگر ہم زندہ رہے تو اسی طرح سے اس فرش اعضا پر جمع ہوں گے اور اپنے ائمہ کی بات سن کر کے عزم اور ارادہ کریں گے کہ اس پر چل سکیں. آپ نے سنا ہے کربلا کی داستان بڑی مظلومیت بھری داستان ہے. کتنے ایسے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نام کربلا آتا ہے تو آنکھوں میں خود بخود آنسو چھلک آتے ہیں. جہاں یہ واقعہ ہوا سرزمین کربلا، اس سے ذرا سا دور پر ایک قبیلہ آباد تھا جس کو قبیلہ بنی اسد کہا جاتا ہے. شہادت کے بعد اس قبیلے کی غیرت دار عورتیں اپنے مردوں کی خدمت میں آئیں اور انہیں غیرت دلائی. تم تو عرب کے لوگ ہو، بہت بہادری کا چرچا کرتے تھے، تمہارے پڑوس میں نواسہ رسول مار دیا گیا مگر تم مدد نہیں کر سکے. سر جھکا لیا.
کہنے لگے ہمیں بنی امیہ کی تلوار سے ڈر تھا، اس لیے ہم مدد نہیں کر سکے۔ ان عورتوں نے، دیکھیے کربلا سب کے لیے نمونہ ہے، ان عورتوں نے شہادت کے بعد جو جملہ کہا اسے سنیے گا۔ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے مدد نہیں کر سکے تو کیا اب ان لاشوں کو دفن بھی نہیں کر سکتے؟ ہاں یقیناً دفن کر سکتے ہیں، یہ پیشکش قبول ہے، ہمیں منظور ہے۔ پھاوڑا لے کر کے آئے، ظرف لے کر کے آئے، اور مرد اس قبیلے سے کربلا کی طرف چلے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب مقتل میں آئے تو عجیب منظر تھا، ہر طرف لاش بکھرے ہوئے تھے، نہ کفن ہے اور نہ جسم کے اوپر سر ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ حسین مظلوم کو سب سے پہلے دفن کیا جائے، مگر چونکہ جسم اطہر پر سر نہیں تھا اس لیے پہچان نہیں سکے۔ دیکھا کہ جیسے کوئی سوار آ رہا ہے، رک گئے۔ وہ سوار نزدیک ہوا، جیسے ہی وہ آیا اس نے سلام کیا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ بنی اسد کے ان جوانوں اور مردوں نے کہا کہ میں اور ہم لوگ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان لاشوں کو دفن کر سکیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نواسے رسول کو پہلے دفن کریں، مگر چونکہ بدن پر سر نہیں ہے اس لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، دفن نہیں کر سکتے۔ اور وہ سوار ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آیا، ایک لاش کے نزدیک گیا، قریب سے دیکھا، ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینک دیا اور چیخ کر کے کہا یا ابتا، اے میرے بابا، کاش آپ زندہ ہوتے، دیکھتے کہ آپ کا بیٹا کس طرح سے ذلت و خواری کے ساتھ دیار بدیار ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اے بابا کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے مائیں اور بہنیں کس طرح سے کشا کشا لے جائی جا رہی تھی۔ یہ نعرے، یہ فریاد ایک مرتبہ بلایا، اور بلانے کے بعد ان مردوں سے کہا تھوڑا تھوڑا مٹی لے کر کے آؤ۔ مٹی آئی، اور ایک مرتبہ امام ایک جگہ کے اوپر جہاں لاش اطہر پڑا ہوا تھا، امام نے بیٹھ کر کے ذرا سی مٹی ہٹائی۔ اب جو مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک تیار قبر موجود ہے، اور لاشے کو جیسے ہی قبر میں اتارنا چاہا، لکھا ہوا ہے 2 ہاتھ رسول خدا کے ہاتھوں سے مشابہ بلند ہوئے، گویا اشارہ تھا میرے حسین کو دیر ہو گئی، اے سید سجاد لا میرے حسین کو میرے حوالے کر دو۔ دفن کر دیا، اور انگلی سے سید سجاد نے قبر پہ لکھا ھذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا۔ ہاں یہ قبر حسین ابن ابی طالب کی ہے جسے پیاسا اور مظلوم مار دیا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے، فرات کی طرف آئے، 3 لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے پوچھا آقا یہ لاشیں کس کے ہیں؟ امام نے کہا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ بس جیسے ہی عباس کا نام آیا، بنی اسد کے مرد منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، اے آقا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ عباس اتنے لئیم شہیم تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گھٹنا گھوڑے کے کانوں سے لگتا تھا۔ اے آقا اس لاش کو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے فرات کا رخ کر کے کہا ارے کیا پوچھتے ہو، میرے بھیا میرے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ چٹائی میں لے کر کے عباس کا جنازہ دفن کیا۔ آئے عباس کا وہ بدن، اب جو قبر بنی ایک چھوٹے سے بچے کی لہر، الغیاث یا رسول اللہ، فریاد یا رسول اللہ، اے چچا
مجھے معاف کرنا۔ اے چچا کاش زندہ ہوتے آپ کو پتہ چلتا پھوپھی اماں کے اوپر کیا بیتی۔ اے چچا کاش زندہ ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگائے گئے۔ اے چچا ہمیں معاف کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرمائے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر دے، ہماری عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر دے، بزرگوں میں وقار پیدا کر دے، جہالت کو دور کر دے، دین سے نزدیک کر دے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔